بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ 7واں ہمارا چل رہا نواقض اسلام جادو کے تعلق سے۔ کل ہمیں اس کی حقیقت کیا ہے سنے تھے، آج اس کو کرنے والا اور کرنے کے بعد اس کو کیسے ہمیں ختم کرنا، جس کے اوپر جادو ہوا ہے وہ آدمی کیا کرے۔ سب سے پہلی بات کیا بولے تو جادوگر جو کرتا ہے اس کے بارے میں وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، آیت نمبر 102 جو طویل آیت ہے، لمبی آیت سورہ بقرہ کی، کل بھی لکھ لیا ہے۔ تو اس آیت میں باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے کہا وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، یعنی سلیمان علیہ السلام کے اوپر جو لوگوں نے کفر کیا، انکار کیا سلیمان علیہ السلام کا، اور ساتھ میں جادو کو سیکھا، ٹھیک ہے، جادو کو سیکھا ان لوگوں نے، تو کفر کا لفظ آیا وہاں پہ۔ اور اسی طرح ترمذی کی حدیث ہے، جو آدمی جادو کرتا ہے اس کو اس کی سزا کیا ہے، اس کو اس دھرتی سے مٹا دینا ہے، یعنی کافروں کو ہی اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتا ہے کافروں کا صفایا کرنا، بلکہ کافر اس دنیا کے اندر جینے کا لائق نہیں ہے بول کر حدیثوں میں ہمارے کو بتایا گیا۔ تو جادوگر بھی اسی زمرے میں ہے جو فرقہ یعنی فتنہ ڈالتا ہے، لوگوں میں تفریق ڈالتا ہے، میاں بیوی میں محبتوں کو توڑتا ہے، نفرتیں پیدا کرتا ہے۔ تو ایسا آدمی حدیث کی روشنی میں وہ جینے کے قابل نہیں ہے، تو اس کو بتانا ہے، سمجھانا ہے، نہ سمجھے تو اس کی سزا یہ ہے، کہاں پہ؟ اسلامی ممالک میں، اسلامی حکومت جہاں ہوتی ہے وہاں پہ۔ تو جادوگر کے سلسلے میں یہ طے ہے، اس کے اندر اس کے جو سیکھا ہوا وہ کلمات ہے، اس کے پاس جو تیل، نیمبو، ناریل وغیرہ جو رکھتا ہے وہ تاگے وغیرہ، تو اس میں واقعی معنوں میں جادو کے یعنی کافری کے جو الفاظ ہیں، اللہ سے انکار کرنے والی باتوں کے جو الفاظ ہیں، تو کافری کا فتویٰ آتا ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ پر بھی ایک لونڈی جادو کروائی، تو حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت ان کو قتل کرنے کا حکم دیا، سمجھ رہے؟ مرتد کو قتل کیا جاتا ہے، اور جو شادی شدہ زانی ہے اس کو قتل کیا جاتا ہے، اور جادوگر، 3 آدمیوں کو قتل کیا جاتا ہے۔ جو جادوگر جادو کرتا ہے تو اس کو بھی قتل کرنے کی سزا ہے۔ بعض علماء کیا کرتے ہیں، دوسرا رخ اختیار کرتے ہیں، نہیں، اس کو تحقیق کرنا ہے، دیکھنا ہے اس کے پاس جادوئی کلمات واقعی ہیں کیا، یعنی کافری کلمات، کافر ہے یہ آدمی واقعی معنوں میں، اس کے پاس ایسے کلمات، ایسے الفاظ یا ایسی چیزیں ہیں جو اللہ سے انکار کرنے والی باتیں ہیں، ٹھیک ہے، ایسی بات ہے۔ اب نجومی ہے، نجومی کیا کرتا ہے، ہاتھ دیکھ کے زندگی بتا رہا، تو زندگی طے کرنے والا کون ہوتا ہے؟ انسان، اللہ کا کام ہے یہ، تو اللہ کے کام کو یہ جائز سمجھ رہا ہے، اللہ کے کام کو جائز سمجھتے ہوئے یہ لے رہا ہے اور لوگوں کو بتا رہا ہے، تو یہ فتنہ ہے، یہی جادو ہے۔ اور جو آدمی جا رہا نا، اس کا کیا کام، اس کا کیا ہوا؟ جو آدمی کسی آدمی کے پاس ہاتھ دکھائے یا طوطا فال لینے کے لیے گیا، یا اس سے کچھ پوچھا فیوچر کے بارے میں، آنے والی زندگی کے بارے میں، تو اس کے 40 دن تک کی نمازیں ضائع ہو جاتے ہیں، بلکہ عبادتیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، 40 دن تک کی اس کی عبادتیں بیکار اور ضائع ہو جاتے ہیں۔ اگر آدمی پوچھا تو صرف تصدیق کر لیا، تو پھر اس آدمی کے اوپر تصدیق کر لیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو نازل ہوا اس کا انکار کر کے بیٹھے گا، سمجھ رہے؟ تصدیق کر لیا تو انہیں مان لیا، تو بہت بڑا گناہ ہے اور حرام کا کام ہے یہ جادو۔ اب رہا مسئلہ ہوا کسی کے اوپر، بولتے نہیں تکلیف ہوئی، بہت مصیبتیں آ رہی، تو کیا تو جادو ہوا کی تحقیق کرتی، تحقیق کرنے کے بعد ڈیسائیڈ ہو گیا کہ کوئی جادو کرے ان کے اوپر، ان کے گھر میں جو آثار نظر آ رہے ہیں وہ جادو کے آثار ہیں۔ جو علماء ربانیین ہیں، جو واقعی معنوں میں تحقیق کر کے صحیح بات بتاتے ہیں، فائدے کے لیے نہیں، پھر جب حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سائڈ میں ابواب تراجیم ابواب میں تعلیقاً بولتے ہیں اس میں نقل کی ہے ایک حدیث کہ سعید بن مسیب سے جب پوچھا گیا جادو کے بارے میں، تو انہوں نے بتایا کہ وہ فائدہ دینے کے لیے، فائدہ دینا ہے، خود فائدہ حاصل کرنے، بزنس بنانے کے لیے نہیں، بلکہ جو علم ان کے پاس ہے اس علم کو دینا ان کا فرض ہے، بتانا ضروری ہے، اور دم کرنا بھی ضروری ہے، جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں دم کیا جاتا ہے وہ صحیح طریقہ ہے۔ یعنی جو جن کے اوپر جادو ہوا وہ کیسے پہچانیں گے،
تو یہ علماء کا کام ہے، علماء ربانیین کا کام ہے، وہ پہچانتے ہیں کچھ علامتوں کے ذریعے سے۔ اب رہا مسئلہ اس کا جو جس آدمی کے اوپر جادو ہوا ہے وہ کیا کرے، تو دو طرح کے کام ہیں۔ ایک کام یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی یہ شکایت لائی گئی کہ جادو کو جادو ہی سے توڑیں گے، شیطانی عمل سے بھی کر سکتے، معلوم شیطانی کام کو، یعنی جادو شیطانی کام نا، جادو شیطانی کام ہے تو شیطانی کام کو شیطانی کام سے ہی توڑ سکتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے کہا یہ نہیں، حرام ہے، یہ نہیں کرنا ہے۔ دوسرا جو کام ہے دعائیں، جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو دعائیں سکھائی گئی ان دعاؤں کا ہمیں پابند بننا ہے، تو پابندی کرنا ہے، سمجھ رہے؟ تو دوسرا عمل جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں دم کرنا ہے، تو یہ الحمدللہ بہت بہترین طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو اپنایا، خود پڑھے نا، خود دم کیے نا اپنے آپ۔ کون سی سورہ دم کیے بولو؟ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دو صورتیں پڑھ کر اللہ کے نبی نے خود اپنے آپ دم کیا۔ تو ہم کسی کو اس طرح سے تعلیم دے سکتے ہیں، دعوت دے سکتے ہیں۔ البتہ کچھ لوگ رہتے ہیں بس جادو ہوا ہے بولے تو اس کو نکالنے کے لیے ایسے ہی عاملوں کو بلا لے کر آتے ہیں جو شیطانی کام کرتے ہیں، جھاڑ پھونک کرتے ہیں اور نیمبو وغیرہ جو بھی چیزیں ہیں جو غلط طریقے اختیار کرتے ہیں، یہ ناجائز ہے بلکہ حرام ہے اسلام میں، سمجھ رہے ہیں؟ صحیح طریقہ کیا ہے اس کو توڑنے کے لیے؟ جس کے اوپر بھی تکلیف ہے، درد ہے، دکھ ہے، مصیبتیں ہیں، یعنی جادو کی علامتیں وہ بتا رہے ہیں، تو عالم جو بھی سنتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ رہنمائی کرے، بتائیں سب سے پہلے کہ یہ دعائیں پڑھو، یہ چیزیں اپناؤ۔ اگر وہ اپناتے نہیں ہیں، مجبور ہیں، تو خود آدمی دم کرے، اس طرح سے اس کو دور کیا جا سکتا ہے۔ 7واں ختم ہوا انشاءاللہ، کل 8واں سنیں گے جو ناقض اسلام ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو بولنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔